ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کوئی زبان خالی نہ رہے بآواز بلند دل جو بات کرنے کی سعادت نصیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات علماء کرام سرزمین سرگودا سے تعلق رکھنے والے جانباز سرفروش سربکت غیرت مند سنی نوجوانوں، سالانہ آپ کے علاقہ میں ہونے والی اس کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر اللہ کی توفیق سے آپ سے ملاقات کا موقع ملا. آپ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اتنی بڑی تعداد میں اور جس پر عظم انداز میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول منظور فرمائے. بغیر کسی تمہید کے چند ضروری باتیں عرض کروں گا. حضرات قائدین تشریف لا چکے ہیں اور وہ آپ سے تفصیل کے ساتھ مخاطب ہوں گے. باضابطہ گفتگو تبھی ہو سکتی ہے جب یہ مجمع میں موجود میرے بھائی بغیر کسی سے کچھ کہے سنے اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، اور جو آگے ساتھی ہیں یہ صرف تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ ان ساتھیوں کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے. تفسحوا فی المجالس، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. 10-15 ساتھی ہیں، ان کے لیے تھوڑی سی جگہ مل جائے گی. آپ ساتھی جو کھڑے ہوئے ہیں آپ فوراً بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں. آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، ان کے لیے جگہ بن جائے گی. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، تشریف بیٹھیں. سامعین محترم، ماہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، اور ماہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال مکمل ہونے کے بعد اعلان نبوت ہے. اور ماہ ربیع الاول میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے تکالیف برداشت کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہے، اور ماہ ربیع الاول میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہے. میں آج مختصراً جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ پہلو وہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ، تم پر ایک وقت بڑا سخت آئے گا، ایک صدمہ تم پر بڑا شدید آئے گا، اور وہ وقت وہ ہوگا جس دن مجھ محمد کو تم سے جدا کر دیا جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر پھر وہ سخت وقت، وہ سخت صدمہ گزرا، جس صدمے سے بڑا صدمہ صحابہ کے لیے کوئی نہیں تھا. اور نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام کے لیے وہ صدمہ بڑا تھا، بلکہ تاریخ انسانی میں اگر کسی کے جانے کا غم کسی کے دل پہ آیا ہے تو اس سے بڑا غم کسی اور کے دل پر نہ آیا ہو تو وہ حضور کے جانے کا غم تھا جو صحابہ کرام کے دلوں پر آیا. پیغمبر علیہ السلام کے جانے کی وجہ سے صحابہ کرام کے دلوں پر جو صدمے کی کیفیت تھی، اسے اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ تلوار لے کر مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگوں سے کہتے ہیں آج اگر کسی نے کہا کہ محمد دنیا میں نہیں رہے تو محمد کی موت کی بات کرنے والے کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حضرت محمد کریم سے محبت اور جدائی کا صدمہ، حضور علیہ السلام کی جدائی کی خبر پا کر ان کی آواز نکلنا بند ہو گئی. پیغمبر علیہ السلام کی جدائی کا صدمہ صحابہ کرام پر
اس طور پر بھی نمایاں ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے بابا محمد کی جدائی سے جو صدمہ میرے دل پہ آیا ہے، دن پہ آتا تو رات ہو جاتے، پہاڑوں پہ آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ صحابہ کرام پر ماہ ربیع الاول میں اس طور پر گزرا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن تک حضور علیہ السلام کی جدائی میں غم میں مبتلا رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت میں مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد امت کو سنبھالا دیتے ہیں، اور تمام حالات کو دیکھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے، اور صحابہ کرام جو اس وقت غم کی کیفیت میں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی سے حجرہ عائشہ میں داخل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر حضور کے چہرے کو بوسہ دیتے اور واپس آ کر مسجد نبوی میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے سنی اور ہم پڑھتے تو پہلے بھی تھے، لیکن ابو بکر صدیق کی زبانی سن کر ہمیں احساس ہوا کہ گویا قرآن مجید کی یہ آیت جیسے آج نازل ہو رہی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت امت کو سنبھالا دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت امت کے لیے جو خوبصورت کردار ادا کیا وہ اپنی جگہ پر سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی۔ عابد آپ چار ساتھی باہر چلے جائیں، آپ چار لوگ باہر چلے جائیں، آپ چار لوگ باہر چلے جائیں۔ اگر آپ سب کو میری آواز پہنچ رہی ہے تو پھر سب خاموش رہ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو حضرات اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں وہ کسی کو بیٹھنے کا، کسی کو کھڑا ہونے کا مشورہ نہ دیں، وہ سٹیج پر اپنی توجہ رکھیں۔ آپ دو لوگوں کو اگر جگہ مل گئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سیکیورٹی والے ان کو وہاں سے اٹھا کر یہاں کسی کرسی پہ بٹھا دیں۔ ان دو لوگوں کو یہاں کرسی پہ بٹھا دیں، لیں اس کو بھی لیں، یہاں ان کو کرسی پہ جگہ دیں، ادھر قریب تشریف لیں۔ درود پاک پڑھیں۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام کی جدائی کی یہ خبر مدینہ منورہ سے باہر پہنچی، اور مدینہ منورہ سے باہر حضور کا ایک صحابی بکریاں چرا رہا تھا۔ جب اس کو اطلاع پہنچی کہ حضور دنیا سے چلے گئے، یہ اپنی بکریوں کو بھول کر مدینے کی طرف دوڑا، اور مدینہ منورہ کے قریب آ کر اس کو خیال آیا کہ آج مدینے میں جاؤں گا، سب کچھ ہوگا لیکن مدینے والا نہ ہوگا۔ انگلیاں آنکھوں پہ رکھی اور دعا کی کہ یا اللہ ان آنکھوں کو اندھا کر دے، اگر کملی والے آقا نہیں رہے تو میں نے ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے۔ روایات میں لکھا ہے کہ جب اس نے انگلی آنکھوں سے ہٹائی تو اس کی بینائی جا چکی تھی۔ پاک پیغمبر کے جانے کا جو صدمہ صحابہ کرام کے دلوں پر گرا، یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ صحابہ تو صحابہ ہیں، حضور علیہ السلام جس اونٹنی پہ سواری فرماتے تھے
وہ اونٹنی حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد کھانا چھوڑ گئی، پینا چھوڑ گئی اور مدینہ کی گلیوں اور بازاروں میں دوڑتی پھرتی، لیکن اس کو چین کہاں آ سکتا تھا؟ جس کو روزانہ محمد کا دیدار ہوتا، اب اسے وہ دیدار نہ ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی اس اونٹنی کی آنکھوں کو باندھ دیا اور یہ مسجد نبوی کے باہر کئی دن بھوکی اور پیاسی رہی، اور اس کے بعد حضور کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور یہ دنیا سے چلی گئی۔ یہاں آپ اس بات کا اندازہ کیجئے، اگر سب سے زیادہ صدمہ ہوگا حضور کے جانے کا تو ابو بکر صدیق کو ہوگا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر حالات کا آپ پڑھیں تو آپ کو ایک رخ یہ بھی ملتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کا جب جنازہ اٹھا تو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے اندر لگے ہوئے مکڑی کے جالے سیاہ ہو چکے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملا جس میں ابو بکر کو بخار نہ ہو۔ غم مصطفیٰ کی وجہ سے ان کا دل ہر وقت جلتا نہ رہتا ہو، کلیجے سے ہر وقت جدائی کی وجہ سے وہ غم کی دھڑکنیں نہ آتی ہوں۔ غم کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق 2 سال تک دنیا میں رہے لیکن بخار کی کیفیت میں رہے، لیکن اس بخار میں آپ ابو بکر صدیق کے عزم کا اندازہ کیجئے۔ اس صدمے کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ رنگ ڈھنگ کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ابو بکر صدیق کون ہے، کہ پاک پیغمبر نے جیش اسامہ کو روانہ کیا اور یہ وہ وقت تھا جب مرتدین نے سر اٹھایا، منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے سر اٹھایا۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا ابو بکر صدیق کو، جناب اگر آپ جیش اسامہ کو روک لیں تو ذرا فوج کے اندر تعداد بہتر ہونے کی وجہ سے اندرونی سازشوں سے لڑنا آسان ہوگا۔ ابو بکر نے جواب دیا، میرے نبی نے تو جیش اسامہ کو روانہ کیا تھا اور ابو بکر جیش اسامہ کو جانے سے روک دے، کیا مطلب ہے؟ ابو بکر کا پہلا حکم نبی کے آخری حکم کے خلاف ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی نے کہا، حضرت عمر فاروق جیسے شخص نے بھی مشورہ دیا، منکرین زکوٰۃ کے معاملے میں اگر تھوڑا سا آپ توقف کر لیں، حالات بہتر ہونے پر ہم اس پہ اگر قدم اٹھائیں تو کیا خیال ہے؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا، اَيُنْقِصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، نبی کے دین میں نقص آئے گا اور ابو بکر زندہ رہے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اے امیر المومنین، آپ باہر بھی فوجوں کو بھیج رہے ہیں، آپ اندر بھی حالات کے مقابلہ کر رہے ہیں، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی کھڑے، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف بھی کھڑے، اور اسلام کی سرحدات پر بھی آپ افواج کو روانہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کا جواب صرف ایک ہے، ابو بکر صدیق کا جواب صرف ایک ہے کہ میرے دم میں جب تک دم ہے تب تک میں حضور کی جدائی کا غم اپنی جگہ پر، لیکن اس غم پر اپنے عزم کو غالب رکھوں گا، اس غم پر اپنے عزم کو ایک لمحہ کے لیے بھی موقوف نہیں ہونے دوں گا، ایک لمحہ کے لیے بھی میرا غم میرے عزم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اے ابو بکر صدیق، آپ نے حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد، اے صحابہ کرام، آپ نے حضور کے جانے کے بعد اگر یہ فیصلہ کیا ہوتا حضور کے غم کی وجہ سے تو آج دنیا آپ پر تنقید کرنے کا کوئی راستہ نہیں نکال سکتی تھی کہ حضور چلے گئے، ہم حضور کے مدینے میں رہیں گے، حضور نہ رہے تو مدینہ کے ساتھ حضور کی جڑی یادوں پر گزارا کر لیں گے، حضور چلے گئے ہم حضور کی قبر سے دور نہیں جائیں گے، حضور نہیں رہے تو حضور کی قبر پر سلام پیش کرنے کا موقع تو ہاتھ سے نہ جانے دے، حضور چلے گئے ہم حضور کی مسجد نبوی سے 50,000 نمازوں کا ثواب تو نہ جانے دیں۔ لیکن ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھنے پر، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے پر، اور صحابہ کرام کو مسجد نبوی کی زیارت اور روضہ رسول کی زیارت کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں کی زیارت تک روکنے کی بجائے ان کو حضور کا مشن دے کر آگے روانہ کیا، زخموں کو سی لیا، مشن کو آگے بڑھا دیا، زخموں کو پیچھے کیا، مشن کو آگے کیا، غم کو پیچھے کیا، عزم کو آگے کیا۔ اے ابو بکر صدیق، آپ کے اس عزم نے، آپ کے اس ہمت نے، آپ کے اس خوبصورت منظر نے امت کو جو سبق دیا وہ سبق یہ تھا، ایک کے بعد ایک اگر چلا جائے تو اس کے جانے کا غم بہت ہوتا ہے، لیکن اس کی جدائی کا غم، اصل غم یہ ہے کہ اس کے مشن کو چھوڑ دیا جائے، اس کی جدائی
جدائی کا اصل غم جو ابو بکر صدیق سے ملا وہ یہ ہے کہ اس کے مشن اور کاز کو جاری رکھا جائے۔ آئی دنیا اتنے بڑے مجمع کو دیکھنے کے بعد آپ سے آ کر پوچھے گی جناب بتائیے تو صحیح، حق نواز کے جانے کے بعد آپ کے قدم ڈگمگائے کوئی نہیں؟ میں نے کہا دیکھو تو صحیح، حق نواز نے نام لیا تھا ابو بکر کا، اور ابو بکر سے ہم نے سیکھا یہ ہے مصطفیٰ کے جانے کا غم اپنی جگہ پر، لیکن عزم ہمیشہ غالب رہتا ہے، غم ہمیشہ مغلوب رہتا ہے۔ پاک پیغمبر کے جانثاروں نے بتایا ابو بکر کے جانے کا غم اپنی جگہ پر، لیکن عمر نے غم پر عزم کو غالب رکھا، عزم پر غم کو غالب نہیں آنے دیا۔ عمر کے جانے کا غم اپنی جگہ پر، لیکن عثمان غنی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غم کے اوپر اپنے عزم کے کمندوں کو ڈال دیا۔ چلتے چلے جائیے، یہ سلسلہ آپ کو جناب ابو بکر سے لے کے جناب علی المرتضیٰ تک، جناب علی المرتضیٰ سے لے کے حضرت حسن و حسین تک، حضرت امیر معاویہ تک، حضرت امام ابو حنیفہ تک، حضرت جعفر طالسری تک، شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز سے لے کر شیخ الہند تک، حضرت حق نواز جنگی تک آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمیشہ جانے والے کا غم اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن اس سے کیا گیا وعدہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ سرگودا کی سرزمین سے تعلق رکھنے والوں میں مختصر سی تمہید آپ کے گوش گزار کرنے کے بعد اپنے شہداء قائدین کو مخاطب کر کے اپنے عزم کو دہرانے لگا ہوں۔ اے قائد شہید حق نواز، اے قائد شہید اثار، اے قائد شہید اعظم طارق، اے قائد شہید ضیاء الرحمن، آپ اس دنیا میں آئے، آپ کا یہ جذبہ تھا، آپ کا یہ مشن تھا، آپ کا یہ پروگرام تھا، گستاخ صحابہ کو سزائے موت کا قانون اس ملک میں بننا چاہیے، گستاخ اہل بیت کے خلاف اس ملک میں سزائے موت کا قانون بننا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، آپ ہم سے جدا ہوتے چلے گئے، کوئی شک نہیں آج اس بڑے مجمع میں کوئی حق نواز نہیں ہے، کوئی شک نہیں آج اس بڑے میں کوئی اثار اعظم طارق نہیں ہے، کوئی شک نہیں آج بڑے ہوئے ان لاکھوں کروڑوں آل و سنت کے سمندر میں کوئی علی شیر حیدری نہیں ہے، لیکن اے شہدائے ناموس صحابہ، آپ نے در صدیق اکبر سے سیکھ کر جو سبق ہمیں سکھایا تھا اس سبق کو یاد رکھ کر آگے بڑھتے ہوئے آپ کی روحوں سے وعدہ ہے پاکستان کی سرزمین پر گستاخ صدیق اکبر کے لیے سزائے موت کا قانون بنائے گئے۔ گستاخوں کے خلاف قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ ہم نے کہا گستاخ کے خلاف قانون خون نہیں، گستاخ کے خلاف قانون بنے، اور گستاخ مختلف پروگرامات میں محافل اور میٹنگز میں کہتا ہے ہمارے مذہب میں مقدس شخصیات کی گستاخی حرام ہے، اور اہل و سنت کے ہاں مقدسات کی گستاخی کفر ہے، لیکن جب بات قانون کی آتی ہے اہل و سنت کے ساتھ کھڑا نہ ہو کر وہ یہ در حقیقت بتلاتا ہے میں اندر سے اور ہوں باہر سے اور ہے۔ اگر وہ اندر باہر سے ایک جیسا ہوتا تو اہل بیت کے گستاخ کے خلاف سزائے موت کے قانون پر اس کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے تھا؟ صحابہ کے خلاف جو زبان دراز ہو اس کو گدی سے کھینچا جائے، سزائے موت دی جائے، اس پہ اس کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے تھا؟ ہم نے پنجاب اسمبلی میں صحابہ کرام اہل بیت عظام کی حرمت کے لیے قانون سازی میں نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ سارے لوگ موبائل کی بتیاں آن کر لیں، قائد محترم تشریف لا رہے ہیں۔
مولانا حسنین صاحب موبائل کی یہ پیارا پیارا یہ ایک کتارا یہ راج دلارا ماں کا بیٹا بہنوں کا بھائی یہ کتارا یہ جان سے پیارا یہ پیارا پیارا بہادر آدمی قائد اہل سنت علامہ محمد احمد الدینوی یہ پیارا پیارا ایک بہادر آدمی ایک بہادر آدمی ایک بہادر آدمی ایک بہادر آدمی یہ پیارا پیارا یہ پیارا پیارا یہ راز گزارا یہ پیارا پیارا توجہ ہے آپ کی. صحابہ کے گستاخ کے خلاف قانون سزائے موت کا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اہل بیت کے گستاخ کے خلاف سزائے موت کا قانون بنے یا نہ بنے؟ آج جب اسلام کے نظام کی بات ہوتی ہے تو بعض لبرلز میدان میں آ کے کہتے ہیں اسلام آئے گا تو ہاتھ کٹے گا، اسلام آئے گا تو قاتل کی گردن کٹے گی. ایسا نظام ہمیں نہیں چاہیے. یہ کہنے والا در حقیقت یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا چوری کرنے کا ارادہ ہے، اسلام آئے گا تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا. یہ کہنے والا در حقیقت وہ شخص ہے جس کا قتل کا ارادہ ہے اور یہ ڈرتا ہے اسلام آئے گا تو میری گردن کٹ جائے گی. یہ کہنے والا در حقیقت برائی کا ارادہ رکھتا ہے جس کو پتا ہے اسلام آئے گا تو مجھے چوکوں چراہوں پر لٹکا دیا جائے گا. بالکل اسی طرح جب کہا جاتا ہے صحابہ کی عزت کا قانون بنے، اہل بیت کی عزت کا قانون بنے، بریلوی بھی متفق ہے، اہل حدیث بھی متفق ہے، دیوبندی بھی مختلف ہے، متفق ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے اہل بیت کی صحابہ کی عزت کا قانون نہ بنے، اس کا مطلب ہے اس کا ارادہ گستاخی کا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا ارادہ توہین کا ہے. قانون تو بعد میں بنے گا، توہین کرنے والا پہلے کھل کے سامنے آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو توہین کرنے والا اس ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. افغانستان میں پاکستان دوست حکومت کے قیام کے بعد ہندوستان اس ملک میں گولی کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے. اس ملک میں صحابہ اہل بیت کو گالی دلوا کر دہشت گردی کر رہا ہے. ہندوستان کے ایجنڈے پر اگر کوئی اہل بیت اصحاب رسول کو گالی دے وہ ہندوستان کا ایجنڈ دہشت گرد ہے. اس ملک میں کوئی گولی چلا کر ہمارے ملک کی معیشت کو کمزور کرنا چاہے وہ اس ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اور ان دہشت گردوں کا راستہ ہم مل کر روکیں گے انشاءاللہ. حضرات قائدین اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. ان کی موجودگی میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے جب گستاخ صدیق اکبر کی گردن میں پھندا ہوگا انشاءاللہ.